سورہ کہف جو ہے وہ جمعہ کے دن کس وقت ہمیں پڑھنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کریں یا پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کس وقت ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چند فوائد آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے زیادہ بینیفٹس، اتنی زیادہ فضیلت، اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے۔ اگر تو آپ پہلے سے ہی ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کا یہ معمول ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ فوائد جان کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور ان فوائد کو جاننے کے بعد آپ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے۔ اور ویسے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، اور سنتوں پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی، تو ہمیں سنتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ میں چند احادیث سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ جمعہ کے دن کس وقت ہمیں پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کریں یا نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں؟ تو اس کا جواب کیا ہے یہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کتنے زیادہ فوائد ہیں، کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس جمعہ آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے تو آئندہ جمعے تک آپ کے لیے نور روشن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو آنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو یہ 10 آیات جو ہیں وہ یاد کرانی چاہیے، یہ سکھانی چاہیے، کیونکہ دجال یہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو ہمیں اس کو ضرور یاد کرانا چاہیے۔ اچھا، یہ خیر و برکت کے لیے بھی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے پاس ایک بادل آیا اور سکون نازل ہونے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے صحن میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بدکنے لگا، تو صحابی نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا اچانک۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اوپر ایک بادل جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے۔ تو یہ سارا ماجرا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس صحابی نے عرض کیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ آج گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، اور خیر و برکت دیکھیں پھر گھروں کے اندر کس طرح ہوتی ہے۔ آج جو ہم جو اتنی پریشانیوں کے شکار ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ میوزک کی آواز تو ہمارے گھروں سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ ہمارے گھروں سے نہیں آتی، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے قدموں سے آسمان تک نور بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے 2 جمعوں کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
یعنی 2 جمعوں کے درمیان، اس جمعے آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے تو آئندہ جمعے تک درمیان کے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس سورت کی برکت سے اللہ رب العالمین وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو شخص سورہ کہف پڑھے وہ قیامت کے دن نور کے ساتھ آئے گا، یعنی یہ جو ہے یہ قیامت کے دن نور جو ہے وہ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قیامت کے دن رہے گا۔ تو جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، جو شخص سورہ کہف مکمل پڑھے، اس کے لیے نور ہوگا زمین سے آسمان تک۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ کہف فتنوں سے بچاتی ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ آج فتنوں کا دور ہے، تو اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورہ کہف کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اس کی تلاوت کا ہمیں معمول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ سورہ کہف جو ہے وہ جمعہ کے دن کس وقت ہمیں پڑھنی چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کریں یا پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کس وقت ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے سمجھیے گا، حدیث میں جہاں بھی سورہ کہف کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو اس میں ذکر ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، تو جمعہ کے دن ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ جمعے کا دن جو ہے وہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ علماء اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو جمعرات کا دن ہے، یعنی تھرسڈے کا جو دن ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے اور رہے گا کب تک؟ فرائیڈے سورج غروب ہونے تک، یعنی جمعے کا سورج جب تک غروب نہ ہو اس سے پہلے تک یہ پورا جو ہے یہ جمعے کا دن ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی رات بھی جمعے کی رات اور جمعے کا دن آپ جب چاہیں سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جمعے کی رات کے حوالے سے بھی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک یہ سارا جو ہے اس کے لیے نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی آئی ہے، جمعے کی رات بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں اور جمعے کے دن فجر کے بعد کرنا چاہیں یا پھر نماز جمعہ سے پہلے آپ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، حدیث میں ہمیں یہ چیز واضح نہیں ملتی۔ ہاں، دن کا ذکر ہے تو دن کیا ہے؟ جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ جمعہ کا دن ہے، ہم اس میں کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کی جو پہلی اور آخری 10 آیات ہیں یہ ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کرانی چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں سے بچنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کے لیے سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔